السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک کا احسان ہوا، اللہ کا شکر ہوا کہ ہمارے دوسرا عشرہ آلموسٹ ختم پر ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ رمضان عافیت کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ بہت جلدی گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک آگے ہمیں دو چیزیں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو شب قدر، لیلۃ القدر، اور اس کے دوسری چیز اعتکاف۔ ان دونوں پہ میں آج مختصراً بات کروں گا۔ لیلۃ القدر سے ہمیں پتہ ہے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ کون سی ہوگی ہمیں نہیں پتہ، 100% کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہی رات ہے، نہیں۔ اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے، حکمت ہے نہ بتانے کی، وہ یہ کہ ہم لوگ ہر رات میں تو یہ 5 راتیں ہیں، اس میں عبادت کریں اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ اگر یہ ہمیں پتہ ہوتا کون سی رات ہے تو کوئی اس میں شک نہ تھا کہ مسلمان اس رات میں بہت عبادت کرتے، لیکن پھر دوسری عبادتوں میں راتوں میں ہو سکتا تھا کمی آ جاتی، لیکن اس کو ہمیں نہ بتایا گیا کہ کون سی اسپیسیفک کون سے رات میں یہ آئے گی شب قدر۔ اس وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب مسلمان جو ہیں ان 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی اپنی ہمت و طاقت کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ عبادتوں میں مصروف نظر آتے ہیں، بڑے تو آتے ہی ہیں، بچے بھی مصروف نظر آتے ہیں، وہ بھی جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ فائدہ ہوا۔ تو اللہ کی ہر چیز حکمت سے تو خالی ہوتی نہیں ہے، پیچھے یہ حکمت اور وزڈم تھی۔ تو اس میں بھائی ہم خوب اپنا جاگنے کا اہتمام کریں۔ کوئی اگر پوری رات جاگ سکتا ہے تو پوری رات جاگے، جو جتنا بھی جاگ سکتا ہے ہمت کے ساتھ اتنا جاگ لے، لیکن کچھ نہ کچھ تو عبادت ضروری ہو جائے۔ کم از کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی جائے، تراویحاں پوری پڑھ لی جائیں، اور جو ہے کچھ قرآن کی تلاوت ہو جائے، کچھ اذکار ہو جائیں، کچھ ذکر ہو جائے، کچھ جو ہے نفل کی عبادت ہو جائے۔ اور اگر پھر بھی کچھ ہمت نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنے کا جو ہے موقع مل رہا، تو بھائی سونے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھ کے سوئیں، اپنی مغفرت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے 2 رکعت ضرور پڑھ کر سوئیں، توبہ استغفار کے۔ یہ تو لازمی ہی سب کر لیں، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ ذکر کرتے کرتے سو جائیں، بھائی یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھیں، اور عورتیں گھروں میں پڑھیں۔ بھائی اتنا تو اہتمام منیمم درجے میں سبھی کر سکتے ہیں اور سب کو کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ تو کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ اصل میں جو ہے نا ذہن بہت سے لوگوں کا یہ بن جاتا ہے رات جاگنا ہے، بس رات جاگنی ہے۔ بھائی رات جاگنی تو ہے، اس کو جاگنے کے ساتھ کیسے قیمتی بنانا ہے وہ ضروری ہے۔ جاگنے والی راتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کچھ ملکوں میں کل سے ہو رہا ہے، کچھ ملکوں میں آج سے ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ابھی سے پلان بنائیں، میں اتنا گھنٹے کی رات ہوگی،
میں اس ٹائم پہ عبادت شروع کروں گا یا کروں گی، اتنے ٹائم میں قرآن کی تلاوت کو دوں گی، اتنا ٹائم جو ہے وہ میں نفل وغیرہ کو دوں گا، اتنا ٹائم ذکر اذکار میں جائے گا، اتنا ٹائم دعاؤں میں جائے گا، اتنا ٹائم اگر آرام کرنا ہے تو آرام میں جائے گا۔ یہ سب پورا اپنا اسکیجول پہلے سے بنائیں، اس کو فالو کریں۔ بہت ہی کوئی ضروری بات ہو تو اس کو کر لیں، غیر ضروری بات سے اجتناب کریں اور اس کو بعد میں کریں، اس رات میں بالکل نہ کریں۔ آپس میں بھی گھر والے بیٹھ کر محفل نہ جمائیں، دوست آپس میں محفل نہ جمائیں، سوشل میڈیا کو یوز نہ کیا جائے اور اپنی عبادتوں میں لگا جائے، اپنی عبادتوں میں لگا جائے اور اللہ کو منانے کی کوشش کی جائے۔ اور ہر رات کو جب یہ سمجھ کے کریں گے کہ ہو سکتا ہے یہ ان 5 راتوں میں آج 21ویں شب ہے، مثال کے طور پر جب 21ویں شب آئے تو اس کو یہ سوچا جائے کہ آج 21ویں شب ہے، ہو سکتا ہے شب قدر آج ہو، میں بھرپور عبادت کروں، اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ 23ویں شب آئے یہی ترتیب ہو، پتہ آج ہو سکتی ہے، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو کہ نہ ہو۔ 25 27 29 اس کی ترتیب بنائیں۔ ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں 27ویں شب کو شب قدر ہے، ہر سال اسی دن آتی ہے، اسی یعنی 27ویں کو آتی ہے۔ یہ غلط تھنکنگ ہے، علماء نے اس کو منع کیا ہے، کیونکہ یہ جو شب قدر ہے یہ روٹیٹ ہوتی ہے ہر سال، کبھی 21 کو آتی ہے، کسی سال 23 کو، کسی سال 25، کسی سال 27، کسی سال 29 کو آتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ 27 کو آئے گی، ضروری نہیں کہ 29 کو آئے گی، یہ روٹیٹ ہوتی ہے، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے شب قدر۔ اس میں بھی اللہ نے ہمارے لیے فائدہ رکھا کہ بھائی کوئی کسی وقت عبادت کرے، کوئی کسی دن عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی رات تو ہو، جس دن ہوگی اس دن اس کے مزے آ گئے، وہ تو پھر بہترین۔ اور پھر کیا کہا کہ یہ تو جو رات ہے یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے جو آنے والی ہے۔ اس میں بھائی کوشش کریں یہ طاق راتوں میں 21 23 25 29 کچھ نہ کچھ عبادت ضرور ہو جائے، کیونکہ شب قدر ان 5 میں سے ایک دن تو ہے ہی ہے، یہ بات تو کنفرم۔ جب ہم 5 راتوں میں کچھ عبادت کریں گے تو ہم انشاءاللہ جس دن بھی ہوئی ان 5 میں سے تو ہم اس دن عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں کا اہتمام ہو، رونا نہیں آئے تو ان کا چہرہ بنائے، رونے کا اہتمام ہو، بس ذکر و اذکار میں لگیں، اللہ کو منانے میں لگیں، یہ والی ترتیب بنائیں۔ دوسری چیز اعتکاف ہے۔ اعتکاف جو ہے مرد حضرات اور عورتیں جو ہیں کوشش کریں کہ بھئی اگر کر سکتے ہیں تو سنت اعتکاف کریں۔ سنت اعتکاف وہ پورا یہی ہوتا ہے 10 دن کا، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کریں۔ عورتیں گھر میں بیٹھیں، مرد حضرات جو ہیں مسجد میں بیٹھیں۔ اعتکاف میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں، باتیں کرنا، کوئی باہر سے آ گیا تو اس سے باتیں کر لینا۔ اعتکاف تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، علامہ شماغ فرمائیں کہ ہر سال بڑی پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، بڑی پابندی سے اعتکاف آپ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سنت ہے اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ اب وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا ایک جگہ پہ، وہ حاضر ہو گیا اللہ کے دربار میں، اللہ تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، بس مجھے تو قبول فرما لے، شب قدر نصیب کر دے۔ اور شب قدر کی راتوں میں عبادت کرنے کا سنہری موقع ہے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو، کیونکہ اب اس کو کوئی نہ جاب کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، وہ ایک بس بیٹھ گیا اور اس میں وہ اللہ کے حضور آ گیا ہے، اب وہ بس عبادت کے لیے آئے، آرام سے عبادت کرے گا۔ ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے جو اعتکاف کرتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن یہ جاگنا ہو، بہت ساری مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے دوست آ جاتے ہیں، ایک محفل لگ جاتی ہے، ایک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے۔ یہ اعتکاف کی روح کے خلاف بات ہے۔ اعتکاف تو آپ کو ایک ڈیڈیکیشن سکھاتا ہے، ایک یہ سکھاتا ہے کہ آپ کچھ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، آپ کچھ کریں گے، اللہ کو راضی کر کے جائیں گے، اللہ آپ کے در پہ آ گیا، آپ راضی ہو جائیں، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے در پہ آ گئے، آپ راضی ہو۔ تو اس میں یہ جتنی بڑی چیز ہے اس کا اہتمام بھی بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اعتکاف میں یہ اہتمام کیا جائے کہ سب سے پہلے تو ٹائم ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسری بات یہ کہ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ تو تفصیلاً علماء سے پوچھیں۔ جو بھی اعتکاف میں بیٹھنا جا رہا ہے، عورتیں بیٹھ رہی ہیں گھر میں یا مرد
مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ علماء، اپنے لوکل علماء یا جن کو آپ جانتے ہیں ان سے مسائل کو پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ بھائی اس میں اپنی جگہ پہ رہنا ہوتا ہے اور مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے، اور جو ہے اور کوئی اگر شرعی عذر ہو جائے تو بھائی پھر اس اعتبار سے جو ہے انسان جو ہے نہانے وغیرہ بھی جا سکتا ہے، ورنہ بھائی یہ نہیں کہ روزانہ نہانے کے اہتمام کیے جا رہے ہیں، بھائی جتنا مختصر جو ہے وہ اس میں ٹائم اسپینڈ کیا جائے نہانے وغیرہ میں اتنا ہی اچھا ہے۔ واش روم وغیرہ جا سکتا ہے کیونکہ شرعی تقاضا ہے ایک، تو اس میں جا سکتا ہے۔ بہرحال یہی ہے کہ مسجد کے حدود سے جو ہے وہ اس کو باہر نہیں نکلنا ہے، کوشش کرے کہ اپنے آپ کو انشاءاللہ جو ہے بچا کے چلے، اعتکاف میں بھی گناہوں سے بچے، سیل فون کو گھر میں رکھ کر جائیں، سیل فون کو لے کے جائیں نہیں، یا ایٹ لیسٹ آپ کو بہت اگر اس کی فکر ہے کہ گھر سے کوئی ایسی کال نہ آ جائے جو مجھے اٹھانی پڑے، میں موجود نہ ہوں، پھر گھر میں پریشانی ہو، تو بغیر انٹرنیٹ والا فون لے کر جائیں، بالکل سمپل فون جس میں خالی آپ فون کر سکتے ہیں، فون آ سکتا ہے، وہ والا فون لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹنگ کو بھی اوائڈ کریں، ان نیسیسری ٹیکسٹنگ کو بھی دوستوں کے ساتھ اوائڈ کریں، سب لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اوائڈ کریں۔ جو ضروری بات ہے بھائی آپ فون کر لیں یا ضروری ٹیکسٹ کر لیں، ٹھیک ہے، بس وہ بات ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو یہ تو اپنے اعتکاف میں جا کر اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کے لیے خود دعوت دینا ہے، اگر کوئی سیل فون لے کے جا رہے جس میں فل انٹرنیٹ ہے اور پھر وہ جا کے وہاں استعمال کرے گا، تو پھر تو یہ تو آپ نے ٹائم بھی نکالا اپنی مصروفیت میں سے اور آپ خود ہی اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو یہ تو ہرگز نہ ہو سیل فون ہمارے پاس۔ اگر ضرورت ایسی ہو کہ نہیں یار کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی چلو محلے کی مسجد ہے، کوئی ضروری بات ہوئی تو کوئی بچہ مجھے آ کے بتا دے گا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی ضرور بات ہوئی تو میں بچے کو بھیج دوں گا، کیونکہ گھر والے آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، کھانا دینے آ رہے ہیں، افطاری دینے آ رہے ہیں، روزانہ 2-4 دفعہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، کوئی میسیج اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہے تو بالکل سیل فون، چھوٹا سیل فون بھی میں کہوں گا لے کے نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے تو بہت ہی ایک ایسا سیل فون لے لیں جو سادہ ہو، جس میں خالی فون ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے، مختصر سے ٹیکسٹنگ کرنی ہو ضروری وہ ہو سکتی ہو، اور وہ بس لیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، پھر جب آپ اعتکاف سے نکلیں گے تو وہ اثر ڈالے گا۔ اللہ پاک بھائی خوب قبول فرمائے ہماری عبادتوں کو، اللہ پاک بھائی ہمیں جو ہے ان بندوں میں سے بنائیں جن سے اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ پاک ہمیں سب گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔